جناب زید بن وہب کہتے تھے میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ مؤذن نے ظہر کی اذان کہنا چاہی تو آپ نے فرمایا ٹھنڈک ہونے دو، اس نے پھر اذان کہنا چاہی تو آپ نے فرمایا ٹھنڈک ہونے دو۔ 2 دفعہ یا 3 دفعہ یہی ہوا، حتیٰ کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے۔ پھر فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ سے ہے، جب گرمی شدید ہو تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 401۔ جناب سعید بن مسیب اور ابو سلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی شدید ہو تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ ابن موہب یعنی یزید بن خالد کے الفاظ عن الصلاۃ کے بجائے بالصلاۃ تھے۔ تحقیق گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ سے ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 402۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورج ڈھل جاتا تھا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی اذان کہتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 403۔ ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کرتے جبکہ سورج سفید اونچا اور زندہ ہوتا تھا اور جانے والا بالائے مدینہ کی آبادی کی طرف جاتا اور سورج اونچا ہوتا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 404۔ زہری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بالائے مدینہ کی آبادیاں 2 یا 3 میل تک ہوتی تھیں، اور کہا میرا خیال ہے کہ یہ بھی کہا کہ یا 4 میل تک ہوتی تھیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 405۔ جناب خیثمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سورج زندہ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اس کی گرمی و حرارت محسوس کریں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 406۔ جناب عروہ نے کہا مجھ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تو دھوپ ان کے حجرے میں ہوتی اور دیوار پر نہ چڑھی ہوتی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 407۔ جناب محمد بن سیرین سے روایت ہے، وہ عبیدہ سے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن کہا ان لوگوں نے ہماری درمیانی یا افضل نماز عصر سے روکے رکھا، اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 409۔ جناب ابو یونس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ انہیں قرآن مجید لکھ دوں، اور فرمایا کہ جب تم آیت کریمہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی اس پر پہنچو تو مجھے بتلانا۔ چنانچہ جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا تو انہیں خبر دی تو انہوں نے مجھے یہ آیت اس طرح لکھوائی، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وصلاة العصر وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی پابندی کرو اور درمیانی نماز یا افضل نماز یعنی نماز عصر کی، اور اللہ کے لیے با ادب ہو کر کھڑے ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ آیت ان الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 410۔ جناب عروہ بن زبیر سے روایت ہے، وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر کے وقت میں پڑھا کرتے تھے، اور اصحاب رسول کے لیے اس نماز سے بڑھ کر کوئی نماز سخت نہ ہوتی تھی۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو اور درمیانی نماز کی۔ زید بن ثابت نے کہا اس سے پہلے 2 نمازیں ہیں، یعنی عشاء اور فجر رات کی، اور اس کے بعد بھی 2 نمازیں ہیں، یعنی عصر اور مغرب دن کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 411۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پالی اس نے نماز پالی، اور جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پالی اس نے نماز پالی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 412۔ جناب علا بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز ظہر کے بعد
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے تو وہ اٹھ کر نماز عصر پڑھنے لگ گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے ان کے نماز عصر جلدی پڑھنے کا ذکر کیا، یا خود انہوں نے ذکر کیا تو کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے فرماتے تھے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، کہ ان میں سے ایک بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان یا ان سینگوں کے اوپر ہوتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کا ذکر اس میں بس برائے نام ہی کرتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 413۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس سے اس کے گھر والے اور مال چھین لیا گیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن عمر نے حدیث کے لفظ وطیرہ کو اوتیرا حمزہ کے ساتھ بیان کیا، اور ایوب کے تلامذہ میں اس لفظ کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی کوئی واو سے بیان کرتا ہے اور کوئی حمزہ سے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ اور زہری نے سالم عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطیرہ بیان کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 414۔ جناب ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر تیر پھینکتے تو ہم میں سے ایک اس کے گرنے کی جگہ کو دیکھ رہا ہوتا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 416۔ حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہوتے ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی جب اس کی ٹکیا غائب ہو جاتی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 417۔ جناب یزید بن ابی حبیب مرثد بن عبداللہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے، وہ سفر جہاد میں تھے، اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مصر کے حاکم تھے، تو جناب عقبہ نے نماز مغرب میں کچھ تاخیر کر دی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے عقبہ، یہ کیا نماز ہے؟ کیا ہم کام میں تھے؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی، یا فرمایا فطرت پر رہے گی، جب تک کہ مغرب کو مؤخر نہ کرے گی کہ ستارے نکل آئیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 418۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں سب لوگوں سے بڑھ کر اس نماز یعنی عشاء کے وقت سے باخبر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تیسری رات کا چاند ڈوبنے کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 419۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم نماز عشاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے۔ آپ اس وقت تشریف لائے جب رات کا تہائی حصہ گزر چکا تھا، یا اس سے بھی زیادہ، نہ معلوم آپ کسی کام میں مشغول ہو گئے تھے یا کوئی اور بات تھی۔ آپ جب تشریف لائے تو فرمایا، کیا تم اس نماز کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر میری امت پر گراں نہ ہوتا تو میں ان کو یہ نماز اسی وقت پڑھاتا۔ پھر اپنے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے اقامت کہی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 420۔ جناب عاصم بن حمید سکونی سے روایت ہے، انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز عشاء کے لیے انتظار کرتے رہے، مگر آپ نے تاخیر کر دی، حتیٰ کہ بعض نے یہ بھی گمان کیا کہ شاید آپ نہیں آئیں گے، اور کچھ کہنے لگے کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے۔ بہرحال ہم اسی حالت میں تھے کہ آپ تشریف لے آئے تو اصحاب کرام رضی اللہ عنہم نے آپ سے وہی کچھ کہا جو پہلے کہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اس نماز کو خوب اندھیرے میں پڑھو، بلا شبہ تمہیں تمام امتوں پر اس کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے، اور تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 421۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا چاہی، مگر اس روز آپ تشریف نہ لائے، حتیٰ کہ تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ آخر جب آپ آئے تو فرمایا، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، تو ہم اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں نے نماز پڑھ لی اور اپنے اپنے بستروں میں جا سوئے ہیں،
لیکن تم جس وقت سے انتظار کر رہے ہو نماز ہی میں ہو۔ اگر کمزوروں کی کمزوری اور بیماروں کی بیماری کا خیال نہ ہوتا تو میں اس نماز کو آدھی رات تک مؤخر کرتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 422۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور اس کے بعد عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی لوٹتی تو اندھیرے کے باعث پہچانی نہ جاتی تھیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 423۔ جناب محمود بن لبید حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح طلوع ہونے پر ہی صبح کی نماز پڑھا کرو، بلا شبہ یہ تمہارے لیے بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 424۔ جناب عبداللہ بن سنابحی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ابو محمد یعنی انصاری صحابی کا خیال ہے کہ وتر واجب ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا ابو محمد نے غلط کہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، جو ان کا وضو عمدہ بنائے اور انہیں ان کے اوقات پر ادا کرے، ان کے رکوع اور خشوع کامل رکھے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، اور جو یہ نہ کرے تو اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو عذاب دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 425۔ قاسم بن غنام اپنی ایک ماں سے بیان کرتے ہیں، وہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز اول وقت میں ادا کرنا۔ خزاعی نے اپنی روایت میں کہا کہ قاسم بن غنام نے اپنی پھوپھی سے روایت کیا جن کا نام ام فروہ تھا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ یہ خزاعی کی روایت ہے، جبکہ عبداللہ بن مسلمہ نے بعض امہاتہ کا لفظ روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 426۔ جناب عبداللہ بن فضالہ اپنے والد سے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا، اور جو سکھایا ان میں یہ بات بھی تھی 5 نمازوں کی پابندی کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے ان اوقات میں کام ہوتے ہیں، تو آپ مجھے کوئی جامع بات ارشاد فرمائیں جس پر عمل میرے لیے کافی رہے۔ آپ نے فرمایا، عصرین کی پابندی کرنا، اور یہ لفظ ہماری زبان میں مستعمل نہ تھا۔ میں نے کہا عصرین سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 427۔ جناب ابو بکر بن عمارہ بن رویبہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اہل بصرہ کے کسی شخص نے ان سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی بیان فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے دوزخ میں نہیں جائے گا وہ آدمی جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں پڑھی۔ کہا، کیا یہ آپ نے ان سے خود سنا ہے؟ 3 بار کہا۔ جواب دیا کہ ہاں، اور ہر بار کہتے کہ میں نے اسے اپنے کانوں سے سنا ہے اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 428۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ پر ایسے حکام ہوں گے جو نمازوں کو مار ڈالیں گے، یا یہ فرمایا ان میں تاخیر کریں گے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم نماز کو اس کے وقت میں پڑھ لیا کرنا، اور اگر تم اسے ان کے ساتھ پاؤ تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرنا، اور یہ تیرے لیے نفل ہوگی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 431۔ جناب عمر بن میمون اودی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاں یمن میں تشریف لائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عامل بن کر آئے تھے۔ عمر کہتے ہیں کہ نماز فجر میں نے ان کی تکبیر سنی، وہ بھاری آواز والے تھے، ان کو مجھ سے محبت ہو گئی، تو میں نے انہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ شام میں انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔
ان کے بعد میں نے لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ آدمی پر نظر دوڑائی تو میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا اور ان کے ساتھ رہا حتیٰ کہ وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے حکام مسلط ہوں گے جو نمازوں کو بے وقت کر کے پڑھیں گے۔ میں نے کہا، آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول؟ اگر مجھے ان حالات کا سامنا ہو، آپ نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لیا کرنا اور ان کے ساتھ کی نماز کو نفل سمجھنا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 432۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک وقت آئے گا کہ تم پر ایسے حکام مسلط ہوں گے جنہیں ان کے دیگر امور نماز سے مشغول رکھیں گے اور وہ انہیں بے وقت کر کے پڑھیں گے، لہٰذا تم نماز کو بر وقت ادا کرنا۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں ان کی معیت میں نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں اگر تم چاہو۔ اور سفیان کے الفاظ ہیں، اگر میں وہ نماز ان کے ساتھ پاؤں تو ان کے ساتھ مل کر پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں اگر تم چاہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 433۔ حضرت قبیصہ بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم پر ایسے حکام آئیں گے جو نمازوں میں تاخیر کریں گے، تو ایسی نمازیں تمہارے لیے باعث اجر ہوں گی جبکہ ان کے لیے وبال ہوں گی، پس تم ان کے ساتھ مل کر پڑھ لیا کرنا جب تک کہ وہ قبلہ رو ہو کر نمازیں پڑھتے رہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 434۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر سے واپس لوٹ رہے تھے تو ایک رات بھر چلتے رہے، حتیٰ کہ جب ہم کو نیند آنے لگی تو آپ آرام کے لیے اتر گئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج رات ہمارا پہرا دینا۔ بیان کرتے ہیں کہ پھر بلال کی آنکھیں بھی ان پر غالب آ گئیں، یعنی سو گئے، اور وہ اپنے اونٹ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، نہ بلال ہی اور نہ کوئی اور صحابی، حتیٰ کہ جب انہیں دھوپ لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جاگنے والے تھے۔ آپ گھبرائے اور فرمایا، اے بلال۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے بھی اسی چیز نے پکڑ لیا جس نے آپ کو پکڑا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ پھر نبی علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم وہاں سے چل دیے اور کوئی دور جا کر اترے۔ تب آپ نے وضو کیا اور بلال کو حکم دیا تو انہوں نے نماز کے لیے اقامت کہی اور آپ نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، جو شخص نماز کو بھول جائے تو جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لیا کرے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو جب یاد آئے۔ یونس کہتے ہیں کہ ابن شہاب اسی طرح لذکرا الف مقصورہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ احمد نے بواسطہ انبسا یونس سے لذکری یا متکلم کے ساتھ روایت کیا ہے، یعنی میری یاد کے لیے یا میری یاد آنے کے وقت۔ احمد کہتے ہیں کہ متن حدیث میں وارد لفظ القرا کا معنی اونگ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 435۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ والا قصے میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جگہ سے نکل چلو جہاں تم پر غفلت طاری ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان اور پھر اقامت کہی اور نماز پڑھی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو مالک، سفیان بن عیینہ، اوزاعی اور عبد الرزاق نے معمر اور ابن اسحاق سے نقل کیا ہے، مگر کسی نے بھی زہری کی اس روایت میں اذان کا ذکر نہیں کیا، اور معمر سے اوزاعی اور ابان عطار کے سوا کسی نے بھی اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 436۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک سفر میں تھے تو آپ راہ سے ایک طرف کو ہو گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ ایک طرف کو ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، ذرا دیکھو، تو میں نے کہا، یہ ایک سوار آ رہا ہے، یہ 2 ہیں اور وہ 3 ہیں، حتیٰ کہ ہم 7 افراد ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا، ہماری نماز کا خیال کرنا، یعنی نماز فجر کا۔ لیکن ان کے کان بند کر دیے گئے، یعنی سوتے رہ گئے، بس ان کو سورج کی کرنوں ہی نے جگایا۔ وہ اٹھے اور کچھ وقت چلے، پھر اترے، وضو کیا اور بلال نے اذان کہی، سب نے فجر کی سنتیں پڑھی، پھر فجر کی نماز ادا کی اور سوار ہو گئے۔
تو لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے اپنی نماز میں بہت تقصیر کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو جانے میں کوئی تقصیر یعنی کوتاہی نہیں۔ تقصیر یعنی کوتاہی تب ہوتی ہے جب انسان جاگتا ہو، لہٰذا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے پڑھ لے، اور پھر آئندہ کے لیے اگلے دن اسے بر وقت ہی ادا کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 437۔ جناب خالد بن سمیر راوی ہیں کہ مدینے سے عبداللہ بن رباح انصاری رحمہ اللہ ہمارے ہاں تشریف لائے، اور انصار انہیں فقیہ گردانتے تھے۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سوار ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش العمرہ روانہ فرمایا اور یہ قصہ بیان کیا۔ کہا کہ ہمیں سورج ہی نے طلوع ہو کر جگایا اور ہم گھبرا کر نماز کے لیے اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال سے سنبھل کر، حتیٰ کہ جب سورج اونچا آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے سنتیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے۔ تو جو پہلے پڑھا کرتا تھا اس نے پڑھی اور جو نہ پڑھتا تھا اس نے بھی پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز کے لیے اذان کہی جائے تو اذان کہی گئی، اور اب کھڑے ہوئے اور ہمیں نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے کسی کام میں مشغول نہ تھے کہ نماز ہم سے رہ گئی، بلکہ ہماری روحیں اللہ کے ہاتھ میں تھی تو اس نے جب چاہا انہیں چھوڑ دیا۔ لہذا جو تم میں سے کل کو صحت و سلامتی کے ساتھ نماز فجر پائے اس کے ساتھ اس نماز کی قضا بھی دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 438۔ جناب ابن ابی قتادہ اپنے والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں۔ انہوں نے اس خبر میں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب چاہا تمہاری روحیں قبض کر لی اور جب چاہا لوٹا دی، لہٰذا اٹھو اور نماز کے لیے اذان کہو۔ چنانچہ وہ اٹھے اور وضو کیا، حتیٰ کہ جب سورج بلند ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 439۔ جناب عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ہم معنی روایت کرتے ہیں۔ کہا کہ آپ نے وضو فرمایا جبکہ سورج اونچا آ گیا، پھر انہیں نماز پڑھائی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 440۔ جناب عبداللہ بن رباح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں قصور نہیں، قصور جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ تم کسی نماز کو اس حد تک مؤخر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 441۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کو بھول جائے تو وہ اسے اسی وقت ادا کرے جب یاد آ جائے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 442۔ جناب زبرقان نے اپنے چچا حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صبح کے وقت میں سوئے رہے حتیٰ کہ سورج نکل آیا۔ جب آپ جاگے تو فرمایا اس جگہ سے دور ہو چلو۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی، پھر سب نے وضو کیا اور فجر کی سنتیں پڑھی۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی اور آپ نے انہیں صبح کی نماز پڑھائی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 444۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حدیبیہ کے دنوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو آپ نے فرمایا ہمارا پہرا کون دے گا؟ بلال نے کہا میں۔ چنانچہ باقی سب سو رہے حتیٰ کہ سورج نکل آیا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور فرمایا اسی طرح کرو کہ جس طرح اس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہم نے اسی طرح کیا۔ آپ نے فرمایا جو سو جائے یا بھول جائے تو ایسے ہی کیا کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 447۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگ مساجد میں باہم فخر نہیں کرنے لگیں گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 449۔
جناب نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی اور اس کے ستون کھجوروں کی لکڑی کے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کچھ اضافہ نہ کیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں اضافہ کیا، مگر اسے ویسے ہی بنایا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی، مگر اس کے ستون بدل دیے اور لکڑی کے لگائے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعمیر کو بدل دیا اور بہت زیادہ اضافہ کیا، اور اس کی دیواریں اور ستون منقش پتھروں اور چونے سے بنائے اور چھت ساگوان کی لکڑی کی بنائی۔ مجاہد کے لفظ ہیں وَسَقَّفَهُ السَّاجِ، اور ساگوان سے اس کی چھت بنائی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لفظ حدیث القصہ کا معنی الجس یعنی کچھ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 451۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے اور پہلے اس کی بالائی جانب قبیلہ بنو عامر بن عوف میں قیام فرمایا۔ ان کے ہاں 14 راتیں یعنی 2 ہفتے مقیم رہے۔ پھر آپ نے بنو نجار کو پیغام بھجوایا تو وہ اپنی روایت کے مطابق استقبال کے لیے تیار ہو کر تلواریں اپنے گلوں میں حمائل کیے ہوئے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں گویا وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی سواری پر ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں اور بنو نجار کے معززین آپ کے ارد گرد ہیں، حتیٰ کہ آپ نے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احاطے میں نزول فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ پھر آپ نے مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور بنو نجار کو بلوایا اور کہا تم مجھ سے اپنے اس باغ کا سودا کر لو۔ انہوں نے کہا قسم اللہ کی، ہم اس کی قیمت صرف اللہ عز و جل ہی سے لیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور اس میں وہ کچھ تھا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، یعنی مشرکین کی قبریں، کھنڈر اور کھجوروں کے درخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کے متعلق حکم دیا اور انہیں اکھیڑ دیا گیا، کھنڈر برابر کر دیے گئے اور کھجوریں کاٹ دی گئیں اور ان کے تنوں کو قبلہ رخ قطار سے رکھ دیا گیا، اور دروازوں کے دونوں کنارے پتھروں سے چنے گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تعمیر میں شریک تھے پتھر ڈھوتے تھے اور مل کر اشعار پڑھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ خیر تو بس وہی ہے جو آخرت میں ملے، بس تو انصار و مہاجرین کی نصرت فرما۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 453۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کا احاطہ دراصل بنی نجار کا باغ تھا، اور اس میں کچھ کھیتی، کھجوریں اور مشرکین کی قبریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اس کی قیمت لے لو، تو انہوں نے کہا ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے۔ چنانچہ کھجوریں کاٹ دی گئیں، کھیتی کو برابر کر دیا گیا اور مشرکین کی قبروں کو اکھیڑ دیا گیا، اور پوری حدیث بیان کی۔ مذکورہ شعر میں فنسر کی جگہ فاغفر کا لفظ بیان کیا ہے، یعنی بخش دے۔ موسیٰ بن اسماعیل کہتے ہیں کہ عبد الوارث نے ہم سے اس کی مانند بیان کیا، اور عبد الوارث خرب یعنی کھنڈر بیان کرتے تھے نہ کہ حرسن، اور کہتے تھے کہ میں نے ہی حماد کو یہ حدیث بیان کی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 454۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں اور انہیں پاکیزہ، صاف ستھرا اور معطر رکھا جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 455۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیں اور مرد اس سے داخل نہ ہو تو بہت بہتر ہو۔ نافع کہتے ہیں کہ یہ ارشاد سننے کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتے دم تک کبھی اس دروازے سے مسجد میں نہیں آئے۔ عبد الوارث کے علاوہ دیگر راویوں نے اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کیا ہے، اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 462۔ جناب عبد الملک بن سعید بن سوید
ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے، پھر کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب باہر نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل و عنایت کا سوال کرتا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 465۔ جناب حیوہ بن شریح کہتے ہیں کہ میں عقبہ بن مسلم سے ملا اور ان سے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہا کرتے تھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو انتہائی عظمت والا ہے، میں اس کے انتہائی محترم چہرے کی پناہ لیتا ہوں اور اس کے سلطان قدیم کی پناہ لیتا ہوں۔ کہا بس اتنا ہی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا کہ انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے کہ آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 466۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 467۔ جناب عامر بن عبداللہ بن زبیر بنی زریق کے ایک آدمی سے، وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کرتے ہیں۔ اس میں یہ اضافہ ہے پھر اس کے بعد بیٹھا رہے یا چاہے تو اپنے کام کے لیے چلا جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 468۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے تم میں سے ایک کے لیے دعا و استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس جگہ پر بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہو، جب تک کہ بے وضو نہ ہو یا وہاں سے اٹھ نہ جائے۔ ان کی دعا ہوتی ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 469۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندے کو نماز مسجد میں روکے رکھے وہ گویا نماز میں ہوتا ہے، بشرطے کہ اسے اپنے اہل میں لوٹنے سے روکنے والی صرف نماز ہی ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 470۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک کہ اپنے مصلے پر بیٹھا دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، حتیٰ کہ وہ اٹھ جائے یا بے وضو ہو جائے۔ کہا گیا بے وضو کیسے ہو؟ کہا پھسکی مارے یا کوز یعنی پات مارے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 471۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے جو کسی کو سنے کہ گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کر رہا ہے تو اسے کہے اللہ کرے تجھے یہ نہ ملے، مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 473۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا غلطی ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے چھپا دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 474۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا خطا ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 475۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنکار مسجد میں ڈالنا گناہ ہے، اور مذکورہ بالا حدیث کے مانند بیان کیا۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 476۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس مسجد میں داخل ہو اور اس میں تھوک دے یا بلغم گرائے تو چاہیے کہ جگہ کھود کر اسے دفن کر دے، اگر ایسے نہ کرے تو اپنے کپڑے میں تھوکے اور پھر اسے باہر لے جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 477۔ حضرت طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو یا فرمایا تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے آگے یا دائیں جانب ہرگز نہ تھوکے، لیکن بائیں جانب اگر خالی ہو تو تھوک سکتا ہے، یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لے اور پھر اسے مسل ڈالے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 478۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے قبلہ رخ کی دیوار پر دیکھا کہ اس پر بلغم لگا ہوا ہے، تو آپ لوگوں پر ناراض ہوئے، پھر اسے کھرچ ڈالا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ پھر آپ نے زعفران منگوایا اور اس پر لگایا اور فرمانے لگے، جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتا ہے، لہذا کوئی شخص اپنے سامنے نہ تھوکے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، اس حدیث کو اسماعیل اور عبد الوارث نے ایوب سے، انہوں نے نافع سے، اور مالک، عبید اللہ اور موسیٰ بن عقبہ تینوں نے نافع سے حماد کی مانند روایت کیا ہے، مگر انہوں نے زعفران کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس کو معمر نے ایوب سے روایت کیا تو زعفران کا ذکر کیا ہے، اور یحییٰ بن سلیم نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے روایت کیا تو اس نے خلوق یعنی خوشبو کا ذکر کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 479۔ جناب ایاز بن عبداللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے خوشے کی شاخ پسند تھی اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی شاخ آپ کے دستے مبارک میں رہتی تھی۔ ایک بار آپ مسجد میں داخل ہوئے اور قبلے کی دیوار پر دیکھا کہ اس پر بلغم لگا ہے، تو آپ نے اسے کھرچ ڈالا اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ غصے میں تھے، فرمایا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے چہرے پر تھوکا جائے؟ تم میں سے جب کوئی شخص قبلہ رخ ہوتا ہے تو اپنے رب عز و جل کی طرف رخ کرتا ہے اور فرشتہ اس کی دائیں جانب ہوتا ہے، لہذا کوئی اپنے دائیں جانب یا قبلہ رخ نہ تھوکے، اگر تھوکنا ہی چاہے تو اپنی بائیں جانب یا پاؤں کے نیچے تھوکے، اگر جلدی ہو تو ایسے کر لے۔ پھر ابن عجلان نے کر کے دکھلایا کہ اپنے کپڑے میں تھوک لے اور اس کو آپس میں مسل دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 480۔ حضرت ابو سہلہ سائب بن خلاد سے روایت ہے، احمد بن صالح امام ابو داود کے استاد کہتے ہیں کہ وہ یعنی سائب ایک صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی قوم کی امامت کرائی اور اس نے قبلے کی جانب تھوک دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے اس کی قوم سے فرمایا، آئندہ یہ تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ اس کے بعد اس نے انہیں نماز پڑھانا چاہی تو انہوں نے اس کو روک دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، تو اس نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا، ہاں، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 482۔ جناب مطرف اپنے والد حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 482۔ جناب ابو العلا نے اپنے والد سے مذکورہ بالا حدیث کی ہم معنی روایت کیا اور اضافہ کیا کہ پھر اسے اپنے جوتے سے مسل دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 483۔ جناب عبادہ بن ولید بن عبادہ بن سامت نے کہا، ہم حضرت جابر یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے اور وہ اپنی مسجد میں تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس مسجد میں تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں ابن تاب کھجور کی شاخ تھی۔ آپ نے دیکھا تو آپ کی نظر قبلے کی دیوار پر لگے بلغم پر پڑی۔ آپ اس کی طرف گئے اور شاخ سے اسے کھرچ ڈالا، پھر فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اللہ
اس سے منہ پھیر لے۔ پھر فرمایا تم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتا ہے، تو کوئی شخص اپنے قبلہ رخ یا دائیں طرف ہرگز نہ تھوکے، بلکہ اپنے بائیں جانب یا بائیں قدم کے نیچے تھوکے۔ اگر جلدی ہو تو اپنے کپڑے میں ایسے ایسے کر لیا کرے۔ آپ نے کپڑا اپنے منہ پر رکھا، پھر اسے مسل دیا، پھر فرمایا خوشبو لاؤ۔ تو قبیلے کا ایک نوجوان اٹھا اور دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا اور اپنی ہتھیلی میں خوشبو لے آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شاہ کے سرے پر لگا کر بلغم والی جگہ پر لگا دیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس یہیں سے تم لوگ اپنی مساجد میں خوشبو لگاتے ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 485۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا، وہ اونٹ پر تھا۔ اس نے اونٹ کو مسجد کے احاطے میں بٹھایا، پھر اسے باندھا، پھر کہا تم میں سے محمد کون ہے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ جو گورے چٹے شخص ٹیک لگائے ہوئے ہیں یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس آدمی نے آپ سے کہا اے ابن عبد المطلب۔ آپ نے اسے فرمایا جواب دے رہا ہوں۔ اس نے کہا اے محمد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور حدیث بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 486۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو سعد بن بکر نے زمام بن ثعلبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، تو وہ آپ کے پاس آیا۔ اس نے آ کر اپنا اونٹ دروازے کے پاس بٹھایا، پھر اسے باندھا اور مسجد کے اندر آ گیا اور مذکورہ بالا حدیث کی مانند بیان کیا۔ اس نے کہا تم میں سے ابن عبد المطلب کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابن عبد المطلب ہوں۔ اس نے کہا اے ابن عبد المطلب، اور حدیث بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 487۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میرے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی ہے اور جائے سجدہ بھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 489۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور موسیٰ بن اسماعیل نے اپنی روایت میں کہا عمر بن یحییٰ کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین ساری کی ساری مسجد ہے سوائے حمام اور مقبرے کے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 492۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے باڑوں میں نماز کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان میں نماز نہ پڑھا کرو، بلا شبہ یہ شیاطین میں سے ہیں۔ اور بکریوں کے باڑوں کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا ان میں نماز پڑھ لیا کرو، بلا شبہ یہ بابرکت ہوتی ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 493۔ عبد الملک بن ربیع بن صبرہ عن ابیہ عن جدہ، یعنی حضرت صبرہ بن معبد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو اسے مارو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 494۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے، اور وہ یعنی شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو انہیں اس پر مارو اور ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 495۔ داود بن سوار مزنی نے مذکورہ سند سے اسی کے ہم معنی بیان کیا اور اس میں اضافہ کیا، اور جب تم میں سے کوئی اپنی کسی لونڈی کی اپنے غلام سے یا نوکر سے شادی کر دے تو اب اس کی ناو سے گھٹنوں کے مابین کی طرف نہ دیکھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں وکی کو شیخ کے نام میں وہم ہوا ہے، در حقیقت سوار بن داود ہے۔ ابو داود طیالسی نے یہ حدیث روایت کی ہے تو اس کا نام ابو حمزہ سوار سیرفی ذکر کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 496۔ جناب ابو عمیر بن انس اپنے ایک انصاری چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے کہ کس طرح لوگوں کو نماز کے لیے بر وقت جمع کیا جائے، تو آپ سے کہا گیا کہ نماز کے وقت جھنڈا بلند کر دیا کریں۔
لوگ جب اسے دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو خبر کر دیا کریں گے، مگر آپ کو یہ رائے پسند نہ آئی۔ پھر نرسنگے کا ذکر کیا گیا جیسے کہ یہود کا ہوتا ہے، یہ رائے بھی آپ کو پسند نہ آئی اور فرمایا یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ پھر آپ سے ناقوس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ نصارہ کا عمل ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی مجلس سے لوٹے تو وہ اسی فکر میں غلطاں تھے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو انہیں خواب میں اذان بتائی گئی۔ چنانچہ وہ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور آپ کو خبر دی اور کہا اے اللہ کے رسول، میں سونے جاگنے کی کیفیت میں تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور مجھے اذان بتا گیا۔ راوی نے کہا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے پہلے یہ اذان خواب میں دیکھ چکے تھے، مگر 20 دن تک خاموش رہے۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا ہمیں خبر دینے سے تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت لے گئے تھے، اس لیے مجھے حیا آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال کھڑے ہو جاؤ، دیکھو جو عبداللہ بن زید تمہیں بتائے وہ کرو۔ چنانچہ بلال نے اذان دی۔ ابو بشر کہتے ہیں کہ ابو عمیر نے مجھے بتایا کہ انصاریوں کا خیال تھا کہ عبداللہ بن زید اگر ان دنوں بیمار نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو مؤذن مقرر کرتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 498۔ جناب محمد بن عبداللہ بن زید بن عبد ربی کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس بنانے کا حکم دیا تاکہ اسے بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک آدمی گزر رہا ہے، ہاتھ میں ناقوس لیے ہوئے ہے۔ میں نے اسے کہا اے اللہ کے بندے کیا تو ناقوس بیچے گا؟ اس نے کہا تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم اسے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ وہ کہنے لگا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو اس سے زیادہ بہتر ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا تم یوں کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ پھر وہ مجھ سے کچھ پیچھے ہٹ گیا اور کہا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یوں کہو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة۔ نماز کھڑی ہو گئی ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا آپ کو بتلایا تو آپ نے فرمایا یہ انشاءاللہ سچا خواب ہے، تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اسے وہ کلمات بتاتے جاؤ جو تم نے دیکھے ہیں، وہ اذان کہے گا کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز والا ہے۔ چنانچہ میں بلال کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور انہیں وہ الفاظ بتاتا گیا اور وہ اذان کہتے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، انہوں نے اسے سنا تو جلدی سے چادر گھسیٹتے ہوئے آئے، کہنے لگے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اے اللہ کے رسول میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے جیسا کہ اسے دکھایا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زہری کی سعید بن مسیب سے اور ان کی عبداللہ بن زید سے روایت ایسے ہی ہے، اس میں ابن اسحاق نے زہری سے یہی الفاظ نقل کیے ہیں اللہ اکبر
اللہ اکبر، جبکہ معمر اور یونس زہری سے صرف اللہ اکبر روایت کیا ہے، انہوں نے دہرا کر ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 499۔ جناب محمد بن عبد الملک بن ابی مخزورہ اپنے والد عبد الملک سے، وہ ان کے یعنی محمد کے دادا حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں۔ ابو محذورہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اذان کا طریقہ سکھا دیجئے۔ چنانچہ آپ نے میرے سر کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، یوں کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس میں تمہاری آواز خوب بلند ہونی چاہیے۔ پھر کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ان کلمات میں تمہاری آواز قدر پست ہو، پھر اونچی آواز سے کلمات شہادت دوبارہ کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اگر فجر کی نماز ہو تو کہو، الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم۔ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 500۔